شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ لیا کے اندر جو ہے وہ 4 تاریخ کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس واقعے نے جو ہے اس معاشرے کے اوپر جو ہے انتہائی اہم سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے انتظامیہ کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ انتظامیہ کو جو ہے ایسے افراد کا جو ہے وہ قلع کما کتنا کرنا ضروری ہے۔ معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی عزت، جان اور مال جو ہے محفوظ رہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر جو ہے جان اور مال کے ساتھ ساتھ عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ ایسے عناصر، جرائم پیشہ افراد وہ معاشرے کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تفتیش کا نظام ہے وہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تفتیش بھرپور طریقے سے کی گئی ہو تو اس میں جو ملزمان ہیں ان کے پھر عدالتوں سے بری ہونے کے یا ضمانتوں پہ رہا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ صرف 1% رہ جاتے ہیں، لیکن تفتیش کا دائرہ کار ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ملزمان جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہی باہر آ جاتے ہیں اور پھر اپنی انہی دوبارہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو اس معاشرے کے لیے انتہائی ناسور ہے۔ لیا میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جہاں پر ہیڈ نرس کے ساتھ جو ہے دوران ڈکیتی اجتماعی زیادتی کا جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ 4 تاریخ کو رپورٹ ہوا، تاہم اس فیملی نے جو ہے جو FIR درج کروائی وہ صرف ڈکیتی کے حوالے سے کروائی، تاہم اس سے قبل جو ہے وہ اس تمام واقعے سے متعلق جو ہے وہ FIR ہی درج نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو پولیس ہے وہ کوئی بھرپور طریقے سے نہ تو تفتیش کرے گی اور نہ ہی انہیں انصاف مہیا ہو سکے گا۔ اسی انصاف کے نام پر جو دھبا ایک لگ چکا ہے، اس دھبے کو مٹانے کے لیے ہر بندہ جو ہے اپنے تئیں کوشش تو کرتا ہے، ریاست بھی کوشش کرتی ہے اور ریاست کے زیر انتظام جو ادارے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد کی نااہلی کے باعث جو ہے یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جو ملزم ہے وہ اس نرس کا جو ہے وہ جاننے والا تھا، یعنی کہ یہ نرس جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے اندر بطور ہیڈ نرس کام کرتی ہیں اور ان کے جو خاوند ہیں وہ لاہور میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہیں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ رات 3 جو اگر اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کرتا چلوں، یہ جو شخص تھا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آیا 4 تاریخ کو رات کو۔ اس سے قبل بھی جو ہے اس نے ایک پسند کی شادی کی تھی اور خاتون کا آفس کا ملازم تھا، تو اسی بنا پر وہ ان کے گھر رہنے کے لیے آ گیا اور کہا کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے تو مجھے کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر رہنے دیا جائے۔ خاتون نے تو پہلے حامی بھر لی، لیکن بعد میں جب انہیں اس چیز کا اندازہ ہوا، ادراک ہوا کہ یہ بھی جو ہے ایک جرم ہے اور کسی کو اس طرح پناہ دینا، کسی کی بیٹی کو اگر کوئی شخص بھگا کے لایا تو وہ شخص جو ہے ایک غلط اقدام کر چکا ہے، تاہم انہوں نے اس شخص کو کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک دن غالباً اس نے وہاں پر ان کے گھر اسٹے کیا تو انہوں نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ یہ شخص چلا گیا، لیکن اس نے دل کے اندر جو ہے رنجش رکھی۔ جب یہ وہاں پر رہا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں اچھا خاصا مال بھی ہے اور یہ یہاں سے مال بھی سمیٹ سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص دوبارہ اپنے چند نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کے گھر پر آتا ہے اور رات کو جو FIR کے مطابق 4 دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ باہر پہرا دیتا رہتا ہے، جبکہ 3 جو افراد ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ FIR کے مطابق اس ہے کہ خاتون سو رہی تھی اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور منہ پر پھر کپڑا باندھ دیا۔ یہ لوگ وہاں پر تقریباً کچھ 4 گھنٹے تک رکے۔ اس دوران انہوں نے وہاں پر اپنا پکنک بھی بنائی۔ یہ فریج میں گئے، وہاں سے انہوں نے فریج کھولا اور جو سامان پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے کھایا۔ کھانا جو اندر پکا پڑا تھا غالباً پلاؤ تھا اور دوسری چیزیں تھیں، وہ انہوں نے گرم کی اور کھانا کھاتے رہے۔ اس دوران انہوں نے گھر کے اندر جو مال پڑا ہوا تھا، تمام سامان تھا، وہ انہوں نے چوری کیا۔ زیور تھے، نقدی تھی، گھڑیاں تھیں، یہ وہاں سے چوری کرتے رہے، مال سمیٹتے رہے۔ اسی دوران ان کی جو ہے وہ نیت بھی خراب ہوئی اس شخص کی، اور پھر اس شخص نے جو ہے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نشانہ بنایا اور پھر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ خاتون نے اپنے شوہر کو اس واقعے کی اطلاع دی،
عزت دار فیملی تھی تو یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، تاہم پولیس نے انہیں فورس کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے بھرپور انصاف جو ہے وہ کیا جائے گا، جس بنا پر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی۔ بعد ازاں اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے، کیونکہ یہ اصل واقعہ پھر پولیس کو بتاتے ہیں کہ صرف ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی، خاتون کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور وہ بھی اجتماعی زیادتی کا، جس پر پولیس جو ہے خاتون کا میڈیکل کرواتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ بہرحال پولیس ضمنیوں میں جو ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے اور پھر ملزمان کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ پولیس کو یہاں پر کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر پولیس اس اجتماعی زیادتی کے جو ملزمان ہیں انہیں پکڑ بھی لیتی ہے۔ واقعہ جسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رونما ہوا، اور پولیس کی ایک اچھی کاوش کہ اس نے 2 سے 3 دنوں کے اندر جو ہے اس واقعے کے جو ملزمان تھے انہیں ٹریس کیا اور پکڑ بھی لیا۔ ایک روز قبل جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کامران خان متاثرہ خاتون کے گھر بھی گئے، وہاں اس سے ملاقات کی، اسے دلاسا دلایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے جو ملزمان ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کو سخت سے سخت کڑی سزا جو ہے وہ دلائی جائے گی۔ تمام واقعہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ واقعہ انتہائی دلخراش ہے، اور اس کے اندر کوئی سنسنی پھیلانے کا جو ہے بالکل بھی میں نہیں چاہتا، کیونکہ عزتیں سب کی برابر ہیں، وہ میری ہے یا آپ کی ہے، اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ سانجی ہیں، لیکن ایسے افراد کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں پھر دوبارہ باہر نکل کر کوئی ایسی گھنونی حرکت جو ہے وہ بالکل بھی نہ کر سکیں۔ اب یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو کیسے گرفتار کرنے کے بعد جو ہے کیا ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ پولیس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ واقعہ بالکل رونما ہوا، میڈیکل رپورٹ سے بھی جو ہے یہ باتیں سامنے آئیں کہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ یہ جو شخص میں نے بتایا کہ خاتون کا جاننے والا بھی تھا، اور اس شخص نے جو ہے رنجش جو ہے وہ دل میں رکھی ہوئی تھی۔ پولیس نے جو ابھی ابتدائی تفتیش کی ہے اس میں اس نے بھی ان باتوں کا اعتراف کیا ہے کہ وہ بالکل اس نے ایسی حرکت کی، اور وہ وہاں پر ڈکیتی کی نیت سے گئے تھے، اس سے قبل بھی وہ ان کے گھر آیا تھا اور پسند کی شادی اس نے کی تھی۔ یہ شخص اس سے قبل بھی خاتون کے گھر آتا رہا، کیونکہ ان کے آفس کا ملازم تھا، تو خاتون کو کچھ اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو پسند کی شادی کر کے آنے کے بعد اپنے گھر میں رہنے سے منع کیا، تب اس نے دل میں جو ہے رنجش رکھی تھی۔ پولیس نے بہرکیف اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔